بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پارے کا پہلا رکوع چل رہا تھا پچھلے ایپیسوڈ میں، اس میں اس رکوع کی تفسیر بیان ہو رہی تھی اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کو ایک معتدل امت بنایا ہے۔ معتدل امت کیسے بنایا ہے اس کی تفسیر میں پچھلے ایپیسوڈ میں بیان کر چکا ہوں۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ اور رسول تم پر گواہ بن جائیں۔ اس کی تفصیل حدیث میں آئی ہے، صحیح احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پچھلی امتوں میں جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو انبیاء سے اللہ تعالیٰ سوال پوچھے گا کہ کیا تم نے میرا پیغام اپنی امتوں تک پہنچایا؟ تو وہ کہیں گے اللہ ہم نے پہنچا دیا۔ تو عدالت کے ایک کٹہرے میں پیغمبر اور دوسرے میں وہ امتیں ہوں گی، تو وہ ان کی امتیں کہیں گی کہ اے اللہ انہوں نے تیرا پیغام ہم تک نہیں پہنچایا، کیونکہ ظاہر ہے جن لوگوں نے نافرمانی کی پیغمبروں کی وہ تو انکار کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس امت کو بطور گواہ کے پیش کریں گے اور یہ امت گواہی دے گی کہ ان کے پیغمبروں نے اللہ کا پیغام ان امتوں تک علی وجہ الکمال پہنچایا تھا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پہ گواہی دیں گے کہ اللہ یہ امت سچ کہہ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس امت کو گواہ بنا کر ان پیغمبروں کے حق میں فیصلہ کریں گے۔ تو یہ اس امت کو ایک فضیلت ثابت کرنے کے لیے اور ایک شرف دینے کے لیے یہاں کچھ اشکالات ہوتے ہیں۔ اچھا، پہلی بات تو میں یہ بتا دوں اس امت کو بطور گواہ کے پیش کیوں کیا جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ گواہ میں معتدل ہونا ضروری ہے کہ افراط و تفریط سے بچ کر ہو۔ ہمیشہ ایسے کی گواہی قبول کی جاتی ہے جس کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ کسی ایک کی سائیڈ نہیں لے گا، یہ وہ بات کرے گا جو حق پر مبنی ہے، یہ جذبات سے مغلوب نہیں ہوتا۔ تو یہ امت چونکہ امت معتدل ہے تو لہذا معتدل ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کو بطور گواہ کے پیش کیا جائے۔ پھر یہ وہ پیغمبر جو امتی جب اعتراض کریں گے کہ اللہ یہ ہمارے خلاف کیسے گواہی دے رہے ہیں، یہ تو تھے ہی نہیں اس وقت، تو وہ بتائیں گے کہ اللہ تو نے جو ہم پہ پیغمبر بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر جو تو نے اپنی کتاب نازل کی تھی قرآن، اس کتاب میں ہم نے یہ پڑھا تھا، تو ہمارا جو یقین ہے وہ دیکھنے سے زیادہ ہے۔ تو یہ اس امت کو ایک فضیلت دی جائے گی۔ اس پر کچھ سوالات ہوتے ہیں۔ پہلا سوال اس پر یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی امتی کا مقام پیغمبر سے زیادہ نہیں ہوتا۔ بھائی ایک طرف انبیاء ہیں موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور دوسری طرف ان کی قومیں ہیں، اور گواہ کے طور پر کس کی گواہی قبول کی جا رہی ہے؟ اس امت محمدیہ کی۔ ظاہر اس امت محمدیہ کا مقام پیغمبروں سے زیادہ تو نہیں ہے، تو پیغمبروں کی اپنی بات کا اعتبار کیوں نہیں کیا جا رہا؟ وہ کہہ رہے ہیں اللہ ہم نے پیغام پہنچا دیا۔ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پیغام پہنچا دیا تو ان کی بات تو زیادہ وزنی ہے بنسبت ایک امتی کی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں اللہ کو تو اصل میں سب معلوم ہے کہ کون حق ہے کون باطل پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے انسانوں کے طرز میں بات کرتے ہیں۔ تو انسان کو جب تک یقین نہیں آتا یا اس پر حجت جب تک تام نہیں ہوتی جب تک کوئی گواہی نہ ہو اس کے خلاف، اور قیامت کے دن یہ سب انکار کریں گے کہ انہوں نے ہم پر پیغام نہیں پہنچایا، انکار کریں گے، ان کو یہ امید ہونے لگے گی شاید اگر ہم یہ دعویٰ کریں کہ پیغمبروں نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا شاید ہماری بخشش ہو جائے۔ تو کیونکہ جب مرتا کیا نہ کرتا ہے نا، کہ جو آدمی مرنے والا ہوتا ہے یا عذاب سے اپنے آپ کو چھڑانے والا ہوتا ہے وہ تو کوئی بھی طریقہ نکلے وہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اگرچہ اس کو یقین ہو کہ اللہ کو سب کچھ پتہ ہے، پھر بھی وہ بہانے تو کرے گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان امتوں کے خلاف پیغمبر کے قول کو اس لیے ان کے سامنے حجت قرار نہیں دیا کہ وہ خود ایک فریق تھے۔ تو عدالت میں جب بھی دو فریق ہوتے ہیں نا جو ایک دوسرے پر دعویٰ کرتے ہیں تو ان کا اپنا بیان معتبر نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر بھئی یہ واسع خان بیٹھے ہوئے ہمارے سامنے، انہوں نے عدالت میں کیس کیا کہ جی ماموں نے جو ہے مفتی طارق مسعود صاحب نے اتنے پیسے ہم سے لیے اور پی گئے ہیں، ایک مثال ہے، میں نے پیے نہیں ہیں، تو عدالت مجھے بھی بلائے گی ان کو بھی بلائے گی۔ تو اب میں کہہ رہا ہوں نہیں، میں نے دعویٰ کیا ان کے اوپر کہ انہوں نے جی 1,00,000 روپے لیے تھے اور مجھ سے پی گئے، میں نے دعویٰ کیا اور میں نے یہ دے نہیں رہے، تو میں نے عدالت میں کیس کیا، عدالت مجھے بلائے گی، عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہو جاؤں گا، تو عدالت مجھ سے پوچھے گی جی آپ کے پاس گواہ ہیں؟ میں بطور گواہ محلے کے 2-4 افراد کو لے کر آ گیا، تو اگر وہ معتبر ہوں گے تو عدالت ان کی گواہی پہ فیصلہ کرے گی، معتبر نہیں ہوں گے تو عدالت میرے کیس کو خارج کر دے گی۔ اب یہاں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مفتی صاحب نے جن گواہوں کو پیش کیا ہے وہ گواہ تو مفتی صاحب سے کم درجے کے ہیں، یعنی عوام کی نظر میں،
بلکہ مفتی صاحب کو زیادہ لوگ، ایک مثال دے رہا ہوں کہ لوگ زیادہ قابل اعتماد سمجھتے ہیں، مثال کی حد تک، حقیقت میں سمجھتے نہیں سمجھتے تو الگ بحث ہے نا، یعنی جو مشہور شخصیتیں ہوتی ہیں ان کو تو زیادہ ان کی بات کو لوگ سنجیدگی سے لیتے ہیں نا، تو عدالت کہے گی بھائی اس وقت نہیں لیا جائے گا ان کی بات کو، اگرچہ یہ محلے میں قابل یعنی سچے سمجھے جاتے ہیں، لیکن اس وقت چونکہ ان کی حیثیت فریق کی ہے، تو فریق میں اور دو جب مقابلہ کرنے والے ہوتے ہیں، جو دونوں کا کیس ہوتا ہے، تو عدالت کی نظر میں وہ سیم ہوتے ہیں، تو ان کی اپنی بات کا اعتبار نہیں ہوتا، گواہی ہمیشہ کسی تیسرے سے دلوائی جائے گی، چاہے وہ تیسرا جو مدعی ہے نا اس سے کم درجے کا ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہاں بھی پیغمبر چونکہ خود خصم ہوں گے، خصم کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کے مقابلے میں کیس میں ہو، تو اس لیے اللہ تعالیٰ وہاں پیغمبروں کی گواہی نہیں بلکہ کسی تھرڈ پارٹی کی گواہی قبول کی جائے گی، اور وہ کون سی ہوگی؟ ظاہر ہے وہ پیغمبر اور ان کی امتوں کے علاوہ کون بچتا ہے؟ یہ امت۔ تو یہ امت چونکہ اعتدال کے راستے پہ چلی ہے، اس کو جیسے ہی تحویل قبلہ کا حکم دیا گیا انہوں نے اسی وقت حکم چینج کر لیا، یعنی آپ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ بنی اسرائیل کو دیکھیں، آپ کے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا گائے ذبح کرو، کتنا لیت و لال سے کام لیا ان لوگوں نے، ان کو حکم دیا کہ بھئی یہ تورات پر ایمان لے آؤ، تو کیسے جا کے کہ ہم پہلے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، پھر جب اللہ کے کلام کو سن لیا تو جب اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور ادھر اطاعت کتنی زیادہ ہے کہ نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز توڑ کے صحابہ کو بتایا بھی نہیں کہ قبلہ چینج ہو گیا، بلکہ گھوم کے وہاں کھڑے ہو گئے تو صحابہ نے فوراً رخ چینج کر لیا، اور وہ پوچھا نہیں کہ نبی سے، بس سمجھ گئے کہ حکم کیا ہو گیا ہے، چینج ہو گیا۔ یہاں تک کہ کسی نے جب دیکھا کہ لوگ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو کچھ صحابہ دوسری مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، ان کو جا کے اطلاع دی، انہوں نے بھی رخ چینج کر لیا اپنا۔ تو یہ جو اطاعت اور یہ جو فضیلت ہے نا، تو یہ فضیلت اس بات کی تقاضا کرتی تھی کہ ان کے خلاف گواہی دی جائے۔ دوسری بات یہ، پہلا اشکال کا جواب تو ہو گیا، دوسرا اشکال یہ ہے کہ گواہی ہمیشہ اس شخص کی معتبر ہوتی ہے جس نے خود مشاہدہ کیا ہو۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے یہ امت تو اس زمانے میں تھی نہیں، تو یاد رکھیں گواہی مشاہدہ کرنے والے کی اس لیے قبول ہوتی ہے کہ اس کے پاس علم یقینی ہوتا ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر گواہ کے پاس مشاہدہ نہ ہو، کسی اور طرح سے یقینی علم ہو، تو بھی وہ گواہی دے سکتا ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے آپ نے کسی کو دیکھا کہ ایک آدمی خون آلودہ کپڑوں میں کسی گھر سے نکل کے بھاگ رہا ہے، اور جب گھر میں جا کے دیکھا تو ایک بندہ قتل ہوا پڑا ہوا ہے، تو اگرچہ آپ نے اس کو اپنی آنکھوں سے قتل ہوتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس ایک یقینی دلیل ہے کہ بھائی بندہ بھی مر گیا اور چاقو اس کے ہاتھ میں تھا اور یہ خون آلودہ کپڑوں میں بھاگا بھی ہے، تو یہ سب قرائن اس کی علامت ہے کہ اسی نے قتل کیا ہے۔ اس بیس پہ آپ جا کے گواہی دے سکتے ہیں کہ بھئی میں اس بات پہ گواہی دیتا ہوں کہ فلاں نے فلاں کو قتل کیا ہے۔ اسی طرح میڈیکل سائنس میں ڈاکٹروں کی گواہی کا اعتبار ہوتا ہے، حالانکہ انہوں نے مشاہدہ نہیں کیا، لیکن علامات دیکھ کے، پوسٹ مارٹم میں ہوتا ہے نا، علامات دیکھ کے وہ بتا دیتے ہیں کہ بھئی فلاں ہی قاتل ہو سکتا ہے، دوسرا نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ اس امت کو، یہ امت قرآن کو سامنے رکھ کے گواہی دے گی کہ اللہ یہ تیرا کلام ہمارے سامنے موجود ہے، اس کلام میں تو نے بتایا ہے کہ پیغمبروں نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچائی، ہمارے پاس دلیل قطعی ہے اور اس کی بیس پر ہمارے پاس علم یقینی ہے، تو اس علم کی بیس پر ہم یہ گواہی دے رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس امت پہ گواہی دیں گے کہ اللہ میری امت سچ کہہ رہی ہے۔ تو اللہ کو اس سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ کسی کی فضیلت اور شرف کو ثابت کرنے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال ہے جیسے مدرسوں میں، یونیورسٹیوں میں انعامات دیے جاتے ہیں نا، تو اصل مقصد تو انعام دینا ہے، لیکن کسی سینئر کو بلایا جاتا ہے، اس کے ہاتھوں سے انعام دلوایا جاتا ہے، تو بھائی انعام تو ویسے بھی پہنچایا جا سکتا تھا، لیکن اس میں طالب علم کا اکرام بھی مقصد ہوتا ہے کہ وہ یہ فخر سے کہہ سکے گا کہ مجھے فلاں کے ہاتھ سے انعام دیا گیا، اور اس میں اس کو بھی پروٹوکول دیا جا رہا ہوتا ہے کہ ہم آپ کو اتنی عزت دے رہے ہیں کہ آپ سے ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو انعامات دلوائیں گے۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو یہ عزت دیں گے کہ بھئی تمہارے ذریعے سے گواہی پیغمبروں کے حق میں دلوائی جائے گی۔ تو آگے اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا۔ رہا یہ مسئلہ کہ اللہ نے قبلہ چینج کیوں کر دیا، اس میں حکمت کیا ہے؟ فرمایا کہ پہلے قبلہ جو تھا وہ اس لیے تھا تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہری طور پر بھی دیکھ لیں، حقیقی علم تو ہے اللہ کے پاس، ظاہری طور پر بھی دیکھ لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے قدموں پیچھے ہٹتا ہے۔ تو اگر شروع سے ہی کعبہ قبلہ رہتا تو یہ حکمت حاصل نہیں ہوتی۔ یہ کیا پتہ چلتا کہ کون کس کو آم کھانے سے مطلب ہے، کس کو پیڑ گننے سے؟ تو اصل میں تو ہے نبی کو کون فالو کرتا ہے، تو نبی کو فالو کرنے کا جو جذبہ ہے وہ اسی سے حاصل ہو سکتا تھا کہ پہلے کچھ اور حکم دیا جائے، اس کے بعد حکم چینج کر دیا جائے، تو یہ حکمت تھی اس میں۔
اور اللہ نے فرمایا اور یہ حکم بڑا مشکل ہے اس کو فالو کرنا مگر انہی لوگوں پر جن کو اللہ ہدایت دے دے. تو اللہ کے قبضے میں ہے دل، اور جو ہدایت کے قابل لوگ نہیں ہیں ان کی سمجھ میں یہ حکم نہیں آئے گا. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. یہ بات صحابہ کو اشکال ہوا تھا کہ اللہ ہم جو پہلے تو ہم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور تیرے علم میں یہ تھا کہ اصل قبلہ کیا ہے؟ کعبہ ہے. تو یہودیوں نے بھی ان کا مذاق اڑایا، تمہاری پرانی نمازیں تو ضائع ہو گئیں، اصل تو یہ ہے. تو اللہ نے فرمایا اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں. یہاں ایمان سے مراد عمل ہے، یعنی عمل جو ایمان پر مرتب ہوتا ہے، کیونکہ عمل ایمان پر ہی مرتب ہوتا ہے نا، تو مجازن عمل کو ایمان سے تعبیر کیا گیا. اس کی مثال ایسے جیسے کوئی بدعملی کر رہا ہو تو ہم کہتے ہیں تو بالکل ہی بے ایمان ہے، تیرے میں تو ایمان ہے ہی نہیں. کیا مطلب؟ جب ایمان کا کوئی نتیجہ ہی نہیں نکل رہا، کوئی عمل ہی اس پہ مرتب ہی نہیں ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب تیرے اندر ایمان ہی نہیں ہے. تو ایمان کہہ کے عمل مراد لیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. وہ بیت المقدس والی نمازیں بھی تمہاری قبول ہو گئیں کیونکہ اللہ لوگوں کے ساتھ رؤوف الرحیم ہے. اب اللہ تعالیٰ صراحتاً حکم دے رہے ہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے نبی ہم دیکھتے ہیں آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی چاہت تھی کہ خانہ کعبہ بن جائے قبلہ، اور آپ کو امید تھی کہ اللہ کی طرف سے وحی آئے گی، تو بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ جبریل وحی لے کے تو نہیں آ رہے. تو اللہ نے اسی کیفیت کو نماز کی حالت میں یہ وحی آئی ہے کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں، بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، ہم ضرور تبدیل کر دیں گے وہ قبلہ، بنا دیں گے آپ کے چہروں کو، پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف ترضاها جو آپ چاہتے ہو. تو یہ پہلے وعدہ کیا گیا اور فوراً پھر یہ آیت نازل کر دی فولی وجہ کا، پس آپ پھیر دیں اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی جانب. تو اب اللہ نے فوراً ہی پھروانا تھا، تو پہلے یہ کیوں کہا اللہ نے کہ ہم آپ کے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر دیں گے، اور پھر فوراً کہہ دیا پھیر دیں؟ صحیح ہے نا. تو یہ ایک تسلی کی بات ہے. جب کوئی کسی کام کا پہلے وعدہ کیا جائے اور پھر وہ کام کیا جائے تو اس سے انسان کو خوشی زیادہ ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ ایسا ہو جائے گا، آپ غم نہ کریں. تو آپ کو اس سے خوشی ہوئی. اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری سنا دی کہ آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں. اور یہ اس حالت میں ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور یہ حکم صرف ابھی کے لیے نہیں ہے بلکہ حیث ما کنتم، تم جہاں بھی ہوگے. ایک تو نبی کو حکم دیا گیا، اور پھر اب مسلمانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ یہ صرف نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے. وحیث ما کنتم، اے ایمان والو تم سب جہاں بھی ہوگے، فولوا وجوہکم شطرہ، تم سب نے اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف پھیرنا ہے، یعنی نماز کے وقت. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، رہا مسئلہ اوتوا الکتاب کا، تو جو اوتوا الکتاب ہے لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، ان کو پتہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ بالکل برحق فیصلہ ہے، کیونکہ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ جو آخری نبی آئے گا اس کا قبلہ بیت المقدس نہیں ہوگا بلکہ اس کے قبلہ کیا ہوگا؟ خانہ کعبہ ہوگا. تو ان کو پتہ ہے، لہذا ان کی ٹینشن مت لو کہ یہ کیا کہیں گے، تو ان کو پہلے سے پتہ ہے. اور وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں نا بدبخت لوگ، اللہ ان سے غافل نہیں ہے. جو اعتراضات تم پہ کر رہے ہیں اللہ ان سے غافل نہیں ہے. اور پھر نبی کو تسلی دی جا رہی ہے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ، یہ جو آپ پر اعتراضات کر رہے ہیں تو آپ غم نہ کریں، کیونکہ اگر آپ ان کے پاس ہر قسم کی نشانی بھی لے آئیں نا اسلام کے برحق ہونے کی، ما تبعوا قبلتک، پھر بھی یہ آپ کے قبلے کو فالو نہیں کریں گے. یہ جو آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں نا آپ اس قبلے سے ہٹ کے دوبارہ بیت المقدس کی طرف آ جائیں، تو ان کے پاس جتنے بھی دلائل آپ نے لے آئے یہ آپ کے قبلے کو پھر بھی فالو کرنے والے نہیں ہیں. وما انت بتابع قبلتہم، اور آپ نے بھی ان کے قبلے کو فالو نہیں کرنا ہے کیونکہ آپ کے پر وحی آ چکی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جب ایک کام ہونا ہی نہیں ہے، نہ انہوں نے آپ کی ماننی نہ آپ نے ان کی مانی، تو پھر ان کی ٹینشن کیوں لیں، ان کے اعتراضات کو کی پرواہ کیوں کریں؟ پرواہ تو اس کی جاتی ہے نا جس سے تبدیلی کی امید ہوتی ہے. جب ہے ہی نہیں تو چھوڑیں ان کے اپنے راستے کو، ان کو چلنے دیں. اور فرمایا کہ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور یہ خود ایک دوسرے کے قبلے کو بھی فالو نہیں کرتے یہود و نصارہ. بیت المقدس میں بھی انہوں نے ٹکڑے کیے ہوئے ہیں آپس کی ضد اور اناد میں نا، کہ بیت المقدس کے مشرقی کے طرف رخ کرتے تھے یہ عیسائی اور دوسری طرف رخ کرتے تھے یہودی. انہوں نے وہاں بھی جا کے بانٹا ہوا تھا. جیسے ہمارا خانہ کعبہ ہے، اب مختلف مسلمانوں میں فرقے پیدا ہو جائیں اور کہیں خانہ کعبہ کی یہ والی سائڈ فلاں فرقے کی اور یہ والی سائڈ فلاں فرقے کی، یہ تو یہ ضد اور ہٹ دھرمی کی انتہا ہوگی نا کہ بھئی پورا خانہ کعبہ ہی قبلہ ہے.
تو یہود و نصارہ میں اتنی ضد تھی آپس میں، تو اللہ فرماتے ہیں یہ جب ایک دوسرے کے قبلے کو فالو نہیں کرتے، حالانکہ وہ تو ایک ہی ہے، سیم ہے، تو یہ وہاں سے ہٹ کے ادھر کہاں سے آ جائیں گے یہ، اور آپ سے تو ان کو ویسے ہی دشمنی ہے، تو لہٰذا آپ ان سے امیدیں چھوڑ دیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر دلیل آنے کے بعد بھی آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اور ان کی باتوں میں آ کے ان کے قبلے کو فالو کرنا شروع کر دیا، إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو بے شک آپ کس میں سے ہوں گے؟ ظالمین میں سے۔ تو یہ اصل میں نبی سے تو ایسا ممکن نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کو مایوس کرنے کے لیے کہ ہماری طرف سے جب نبی کو یہ دھمکی مل گئی، وعید مل گئی، چاہے وہ ظاہری لحاظ سے ہی دھمکی ہو، تو اب سمجھ لو کہ اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے والے ہیں ہی نہیں۔ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی ہے نا یہود و نصارہ، یعرفونہ، اس پیغمبر کو ایسے پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناہم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ بیٹوں کو پہچاننے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بیٹے سے انسان عام طور پر اتنا مانوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہم شکل لوگوں میں بھی اگر بیٹا ہوگا نا تو باپ فوراً پہچان لے گا یہ ہے میرا، کیونکہ بچپن سے گود میں اٹھایا اور اسے لے کے گھومتا پھرتا ہے نا باپ، تو آپ کا بچہ 100 لوگوں میں بھی اگر ہوگا تو آپ کو یہ کنفیوژن نہیں ہوگی، یار یہ بھی، اس کی ناک بھی میرے بیٹے جیسی ہے، اس کی بھی میرے بیٹے، پتہ نہیں یہ والا ہے یا وہ والا ہے۔ تو یہ تھرڈ پرسن کے لیے تو ایسا ممکن ہے، باپ کے لیے ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو قرآن وہی مثالیں دیتے ہیں نا جو چل رہی ہیں معاشرے میں، آسانی سمجھ میں آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے باپ کو ہزاروں کے مجمع میں اپنے بیٹے کو پہچاننے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی، اس کو دلائل کے تانے بانے نہیں ملانے پڑتے کہ گھر فون کر کے پوچھے بیگم ذرا بتانا وہ میرے 2 بچے ہیں بالکل ہمارے بچوں کی شکل کے ہیں، لیکن ایک کی پلکیں چھوٹی ہیں ایک کی پلکیں بڑی ہیں، تو ہمارے بچے کی بڑی پلکیں تھیں یہ چھوٹی تھیں میں بھول گیا ہوں۔ ایسا ہوتا ہے کبھی؟ اگر ایسا ہو جائے تو بیگم فوراً کھولا لے کے بھاگ جائے گی، بھائی یہ تو بچے کو بھول گیا، کل مجھے بھول جائے گا یہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں جیسے باپ درجنوں بچوں میں اپنے بچے کو پہچانتا ہے، ایسے ہی یہ یہود و نصارہ کے جو علماء ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صورت سے ایسے پہچان گئے ہیں یہ بالکل، کہ ان کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ اب دلائل کے تانے بانے ملانے پڑیں، تو یہ ایسے اچھی طرح پہچانتے ہیں کہ وہی آخری نبی ہے جن کی بشارتیں حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دی ہیں۔ فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، ان میں ایک جماعت ایسی ہے جو حق کو چھپاتی ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ ان کو سب معلوم ہے۔ ایک جماعت اس لیے کیا کہ بہت سے یہودی ایمان بھی لے آئے تھے، یہودی اور عیسائی۔ الحق من ربک، حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن من الممترین، آپ شک کرنے والوں میں ہرگز نہ ہو جائیں، حق آپ کے رب نے بیان کر دیا ہے۔ تو یہ رکوع تھا جس کی میں نے تفسیر بیان کی۔ اچھا، یہاں پر قرآن مجید میں ایک بات یاد رکھیں، بعض آیتیں بعد میں نازل ہوئی ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے رکھوایا ہے، اور بعض پہلے نازل ہوئی ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بعد میں رکھوایا، یہ قرآن میں ہوتا ہے۔ اب قبلے کی تحویل کا حکم تو ہو چکا تھا، لیکن جو آیتیں ہیں نا کہ ہم آپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہے، تو یہ آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلے نازل ہوئی ہیں لیکن آپ نے اس کو بعد میں رکھوایا۔ یہ کیسے پتہ چلا؟ پہلے یہ قرآن کی ترتیب سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ آیتیں پہلے نازل ہوئی ہیں۔ اب اس میں حکمت کیا ہے کہ جو آیت پہلے نازل ہوئی بعد میں اس کو رکھوایا جا رہا ہے، بعد میں جو بعد میں نازل ہوئی اس کو پہلے، بعض آیتوں میں، سب میں نہیں۔ اس میں حکمت ہے کہ قرآن چونکہ اس ترتیب سے نہیں لکھا جا رہا جس ترتیب سے نازل ہوا ہے، کیونکہ نازل ہوتے ہوئے جو ترتیب تھی وہ اس وقت اللہ کی حکمت نے تقاضا کیا کہ نازل اس ترتیب سے ہو، لیکن جب کتابی شکل میں آئے، صورت کی شکل میں آئے، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت نے تقاضا کیا کہ اس کی ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ چینج، کیونکہ بلاغت کے جو اصول ہیں نا، بلاغت، تو کوئی بھی چیز ماحول کے لحاظ سے، اور جب اس کو ریٹن فارم میں لایا جاتا ہے تو اس کی ترتیب چینج ہو سکتی ہے بلاغت کے اصول کے مطابق۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں جو بلاغت رکھی ہے نا، اس بلاغت کا یہ تقاضا تھا کہ بعض آیتیں پہلے نازل ہوئی لیکن لکھی جائیں گی وہ بعد میں، تاکہ جب کوئی پڑھے گا نا اس تحریر کو اور تلاوت کرے گا تو اس وقت اس کا اثر پھر اور انداز سے ہوگا۔ اگر قرآن جس ترتیب سے نازل ہوا نا اسی ترتیب سے لکھا جاتا تو اتنا مؤثر نہ ہوتا جتنا اب ہے۔ تو ان کے لیے وہی مؤثر ترتیب تھی صحابہ کے لیے، لیکن ہمارے لیے کون سی ترتیب ہے؟ یہ والی۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام خود کیا، اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ آپ صحابہ کو، کاتب وحی کو خود بلا کے بتاتے تھے کہ یہ والی آیت فلاں صورت کے کہ فلاں آیت کے بعد لکھنا ہے۔ صورتوں کی ترتیب نبی کی طرف سے ہے،
یعنی جیسے سورہ بقرہ الف لام میم سے لے کے آخر تک یہ نبی کی طرف سے ہے، اس میں کوئی چینجنگ حرام ہے۔ البتہ صورتوں کو خود ترتیب دینا کہ پہلے سورہ بقرہ ہو پھر سورہ آل عمران ہو، یہ ترتیب صحابہ کی طرف سے ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ نبی کی طرف سے متعین نہیں ہے، بلکہ حضرت عثمان نے جو قرآن جمع کیا نا اس میں سورہ بقرہ سورہ فاتحہ کو پہلے، پھر سورہ بقرہ کو، پھر آل عمران کو، تو یہ صحابہ کی طرف سے ہے، یہ نبی کی طرف سے نہیں ہے۔ حضرت عثمان کے قرآن جمع کرنے سے پہلے جو ترتیب تھی کوئی نہیں تھی، وہ ہر ایک نے اپنی طرح سے لکھا ہوا تھا قرآن جو ہے، تو حضرت عثمان نے اس ترتیب سے لکھا کہ پہلے یہ والی صورت، یعنی صورت کے اندر جو آیتوں کی ترتیب ہے وہ نبی کی بیان کردہ ہے، اور خود صورت کون سی صورت پہلے کون سی صورت بعد میں، یہ حضرت عثمان کے دور میں انہوں نے جو جمع کیا پھر سب کا اس پر اجماع ہو گیا۔ اور جو پاروں کی ترتیب ہے یہ کسی کی طرف سے بھی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی پہلا پارہ دوسرا پارہ یہ بہت بعد میں یہ مرتب کیا گیا ہے۔ یہ تو تھا کہ حضرت عثمان نے بقرہ پہلے لکھی، آل عمران، لیکن پہلا پارہ دوسرا پارہ تو یہ بعد میں قاری حضرات نے ایسا کیا کہ بھئی قرآن کو 30 برابر حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے تاکہ کوئی 30 دن میں قرآن ختم کرنا چاہے تو آسان ہو۔ تو یہ ترتیب تو بعد میں قاریوں نے وضع کی، اور رکوع میں بھی ایسے ہی بعد میں قاریوں نے غور و فکر کر کے کچھ قاریوں نے کیا، لیکن چونکہ اس میں کوئی شریعت کی مخالفت نہیں ہو رہی ہے اور لوگوں کو اس میں آسانی ہے تو اس لیے علماء نے اس کو باقی رہنے دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو پارے ہیں نا ان میں کوئی ربط نہیں ہوتا آپس میں، یہ محض اس لیے کہ 30 دن میں کوئی قرآن ختم کرنا چاہے تو کر سکے، اور یہ پورے برابر بھی نہیں ہے، کچھ پارے کو تھوڑے سے زیادہ لمبے کچھ تھوڑے چھوٹے، لیکن زیادہ فرق نہیں ہے ان میں۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہاں تو اب میں بتا رہا تھا کہ اس میں اسباق کیا ملتے ہیں۔ جو اہم ترین اس آیت کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کو اصل میں یہ دیکھنا ہے کہ کس وقت اللہ اس کے رسول کا کیا حکم ہے، چاہے وہ حکم بالکل دوسرے حکم کے اپوزٹ ہی کیوں نہ ہو۔ لوگ حکمتوں میں پڑ جاتے ہیں نا، میں نے اس کی ایک مثال دی تھی کہ آپ اگر جنگل میں آپ کو قبلے کا پتہ ہی نہیں ہے تو فقہاء نے بیان کیا کہ آپ جب نماز پڑھیں گے تو جیسے جیسے رائے تبدیل ہوگی آپ کا قبلہ بھی کیا ہو جائے گا، تبدیل، تو سب طرف چاروں طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے پھر بھی ہو جائے گی۔ تو یہ بھی ہمیں بہت اہم بات، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مجتہدین کے درمیان جو اختلافات ہیں، بعض دفعہ فرض اور حلال و حرام کے بھی اختلافات ہیں، اس میں ہم یہی کہتے ہیں کہ سب کی جس کو بھی فالو کرو گے ٹھیک ہے۔ اب اس پہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، یار امام ابو حنیفہ کے نزدیک امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ناجائز ہے اور امام شافعی کے نزدیک سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، تو کوئی امام شافعی کو فالو کرے تو بھی ٹھیک ہے، امام حنیفہ کو فالو کرے تو بھی ٹھیک ہے، حالانکہ دو اپوزٹ حکم ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں اصل چیز جس کو فوکس کرنا ہے وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ تو اگر ان کو اللہ اس کے رسول نے جو دلائل دیے ان سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ پڑھنی چاہیے تو ان کا مقصد بھی اللہ رسول کی اطاعت، اور امام حنیفہ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، ان کا مقصد بھی اللہ رسول کی اطاعت۔ تو جب اصل مقصد کو فوکس کر رہے ہیں تو بالکل دو اپوزٹ حکم بھی ہوں گے، نماز ادا ہو جائے گی۔ اور یہ بات بیت المقدس اور کعبہ پہ تو بطریق اولا صادق آتی ہے، اس لیے کہ یعنی مدینہ میں جو ہے نا، جو کعبہ کا رخ تھا نا وہ بالکل اپوزٹ تھا کس کے؟ بیت المقدس کے، تو اس میں تو رخ کو مکمل گھما دیا گیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں بالکل اپوزٹ گھومنے سے بھی نماز ہو جائے گی۔ ابھی آپ یہ نہیں کہیں گے یار وہ بالکل پہلے ادھر منہ کر کے پڑھ رہے تھے اب بالکل ادھر منہ کر کے پڑھ رہے ہیں، بالکل اپوزٹ سائڈ ہو رہی ہے۔ تو بھائی مقصد یہ تھا کہ پہلے ادھر ہو اس لیے ہو رہی تھی کہ وہ بھی اللہ کا حکم تھا، اب کیا ہے تو یہ بھی اللہ کا حکم۔ تو پہلا اہم ترین سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اصل جو اسلام چاہتا ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، غلامی اللہ کی ہوگی۔ تو غلامی کا انداز مختلف لوگوں کا مختلف طرح سے ہو سکتا ہے، ان کو اس طرح سے سمجھ میں آئی وہ اس طرح سے کریں گے، دوسرے کو دوسری طرح سے سمجھ میں آئی۔ تو رسول کی اطاعت اصل میں اللہ کی غلامی کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ دوسری اہم بات اعتدال، اللہ نے اس امت کی تعریف کیا کی کہ یہ امت کیا ہے؟ معتدل۔ تو پتہ چلا کہ اعتدال ایک بہت اہم صفت ہے جو اللہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں پیدا ہو۔ تو ہمیں اپنی طبیعتوں میں اور ہر چیز میں اعتدال کی ضرورت ہے۔ اللہ کے حقوق، مخلوق کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، والدین کے حقوق، کمانے میں اعتدال، یہ نہیں کہ گدھے بن کے سارا دن کماتے ہی نہ بیٹھ کے آرام کا ٹائم نہ ملے۔ صحت کا خیال بھی کرنا ہے ہم نے، پھر ایسا نہ ہو صحت کا خیال کہ سارا دن جم میں ہی گزر جاتا ہے، کمانے کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ پڑھائی کی طرف گئے تو ایسا ہے کہ بال سر کے گر گئے سارے پڑھ کے، اور آوارہ گردی کی طرف گئے تو ایک کتاب پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ہر چیز میں بیلنس، اور آج کل یہ مارکیٹ میں بیلنس کیا چل رہا ہے؟ شارٹ چل رہا ہے۔ تو ہر چیز میں اعتدال ہونا چاہیے،
محنت میں بھی اعتدال، حقوق میں بھی اعتدال، اور دوستی یاری میں بھی اعتدال. تو یہ اعتدال ایک مقصود چیز ہے. یہ بھی اس یعنی رکوع میں ہمیں ایک اہم سبق ملتا ہے. تیسرا اہم سبق ہمیں کیا ملتا ہے کہ یہ جو یہود و نصارہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو یہود و نصارہ تھے، جیسے انہیں علم تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں مگر پھر بھی مان نہیں لے کر آتے. اس میں اشارہ ہے کہ آج بھی جو یہود و نصارہ ہیں نا، کیونکہ قرآن میں ایک جگہ اللہ کا ارشاد ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم مزید نشانیاں ان کو اسلام کے برحق ہونے کی دکھائیں گے. تو آج بھی اگر کوئی یہود و نصارہ جس نے اسلام کو پڑھا ہوا ہو نا، جانتا ہو، اس کے سامنے بھی اسلام بالکل چڑھتے سورج کی طرح واضح ہے. تو اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اہل حق کو اہل باطل کی مخالفت سے گھبرانا نہیں چاہیے، اور احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ یار اتنے لوگ چونکہ ہمیں مان نہیں رہے، اس کا مطلب شاید ہم غلط ہیں. تو ہم غلط نہیں ہیں، ہم الحمدللہ کیا ہیں، صحیح ہیں. تو ہمیں لوگوں کی مخالفت کی بیس پر اپنے ایمان میں کمی واقع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کے کانفیڈنس میں کمی ہوگی، آپ کے ایمان میں کمی ہوگی، تو پھر آپ کے لیے خود بھی چلنا مشکل، دوسروں کو بھی چلانا مشکل. تو اس لیے اللہ نے رکوع کو اس پر ختم کیا، الحق من ربک. حق کس کی طرف سے ہے؟ رب کی طرف. حق انسانوں کی طرف سے نہیں ہوتا، حق وہ ہے جو رب نے بیان کر دیا. تو لہذا جب نبی کو کہا جا رہا ہے آپ نے شک میں نہیں پڑھنا، تو نبی کے واسطے سے ہم کو بھی کہا جا رہا ہے. تو اس سے ہمیں اپنے دین، اپنے مذہب اور اپنے جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں نا، اس پہ بہت اعتماد کے ساتھ ہمیں چلنا چاہیے. لوگوں کی مخالفت کی وجہ سے ہمیں اس میں کنفیوژن کا شکار نہیں ہونا چاہیے. یہ تو اس رکوع کا بنیادی یعنی جو اسباق ملتے ہیں وہ میں نے بیان کیا. اب ہم انشاءاللہ اگلا رکوع شروع کرتے ہیں. یہ ہے سورہ بقرہ کا 18واں رکوع اور دوسرے پارے کا دوسرا رکوع. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. پہلے اس رکوع کا لفظی ترجمہ ہوگا، مختصر گرامر بیان ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی. یہ رکوع بھی بڑا مختصر ہے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ. وَلِكُلٍّ، کلن کا معنی جب کلن کے لفظ پہ تنوین آتی ہے نا، تو اس کا مطلب اس کے بعد کوئی لفظ محذوف ہے. جیسے کل کا معنی کلن کا معنی کل قوم یا کل رجل، کچھ نہ کچھ محذوف ہے. تو قرآن میں آ رہا ہے وَلِكُلٍّ یعنی وَلِكُلِّ قَوْمٍ، ہر قوم کے لیے وجہتن ایک جہت ہے. جہت کو وجہتن بھی کہتے ہیں، ایک سمت ہے. ہوا وہ قوم مولیہا اس کی طرف رخ کرنے والی ہوتی ہے. ولا یا یولیو کا معنی پھیرنا بھی اور کسی طرف رخ کرنا بھی ہوتا ہے. مولیون تھا اصل میں مسبحون کی طرح. سبح یسبح کا اس میں فاعل آتا ہے مسبحون، تو مسبحون سے مولیون، تو مولیون کا مولون پڑھا جاتا ہے، مولینا بھی. اور جب ہا آگے آ گیا تو نون کو غائب کر دیا، مولیہا، مولینا تھا اصل میں. ہر قوم کے لیے ایک جہت ہوتی ہے اور وہ قوم اس جہت کی طرف رخ کرتی ہے. فاستبقوا الخیرات، پس تم ایک دوسرے سے سبقت کرو. امر کا صیغہ ہے استبقوا، باب استفعال نہیں بل باب افتعال، استباق، ایک دوسرے سے مسابقت کرنا، ایک دوسرے سے پہل کرنا. فاستبقوا الخیرات، پس تم، یہ الف سائلنٹ ہو گیا اصل میں، پس تم خیرات یعنی نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. اینما تکونوا، تم جہاں بھی چلے جاؤ گے، یاتی بکم، اللہ لے آئے گا تمہیں. یاتی کا معنی آنا، لیکن با جب آخر میں آ رہا ہو تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ لانا. یاتی بکم اللہ، اللہ تم کو لے آئے گا، جمیعاً تم سب کو لے آئے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ومن حیث خرجت، اور آپ جہاں بھی نکلیں، خرجت کا معنی آپ جہاں بھی جائیں، فولی وجہک، آپ اپنے چہرے کو پھیریں، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کے جانب. وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ حکم، للحق، لام تاکید کے لیے، یقیناً برحق ہے، من ربک، آپ کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غفلت والا، عما تعملون، عما اصل میں تھا عن ما، ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو، اللہ سے غافل نہیں ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں بھی آپ جائیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے چہرے کو پھیرے مسجد حرام کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور اے ایمان والو تم سب بھی جہاں بھی ہو، جہاں بھی جاؤ، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو پھیرو اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف.
لی اللہ یکونا، لی اللہ اصل میں تھا لی ان اور پھر لا، تاکہ نہ ہو جائے، یکونا نہ ہو جائے، لی اللہ یکونا کہاں چلے گیا، لی اللہ یکونا للناسی، تاکہ نہ ہو جائے لوگوں کے لیے، علیکم حجتن تمہارے خلاف حجت، تاکہ تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ہو جائے، الا الذین ظلموا منہم، ہاں وہ لوگ جو ان میں سے ظالم ہیں، فلا تخشوہم، پس ان لوگوں سے مت ڈرو، تخشو اصل میں تھا تخشیو، خشیہ یخشا، سمیع یسمع کی طرح، تو آرڈر کا صیغہ ہے، فلا تخشوہم، ان سے خشیت مت کرو، ان سے ڈرو مت، وخشونی، اور ڈرو مجھ سے، ولی اتمہ، اور تاکہ میں مکمل کر دوں، اتمہ اتممو، اکرمو کی طرح، اتمام سے ہے نا، اکرام کی طرح مکمل کرنا، ولی اتمہ، تاکہ میں مکمل کر دوں، نعمتی، اپنی نعمت، علیکم تم پر، ولعلکم، اور تاکہ تم تہتدون، ہدایت پر آ جاؤ، سیدھے راستے پر چلو، کما ارسلنا، جیسے کہ بھیجا ہم نے، فیکم تم میں، رسولاً ایک رسول، منکم جو تمہیں میں سے ہے، یتلو علیکم آیاتنا، جو تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیتیں، ویزکیکم، اور تزکیہ کرتا ہے تمہارا، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، ویعلمکم، اور سکھاتا ہے تمہیں، ما وہ چیزیں، لم تکونوا تعلمون، جو تم نہیں جانا کرتے تھے، لم تکونوا تم نہیں تھے، تعلمون ان کو جاننے والے، فاذکرونی اصل میں تھا فاذکرونی، الف سائلنٹ ہو گیا، اذکرو یاد کرو، نی مجھ کو، اذکرکم، اذکرو کا مطلب میں یاد کروں گا، انصرو ہے نا، تو اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا، وشکرو اور شکر کرو، لی میرا، ولا تکفرونی، نون کے بعد یا بھی تھا اصل میں جو حذف کر دیا گیا ہے، تو ولا تکفرونی، میری ناشکری مت کرو، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا۔ اب یہ بہت مختصر رکوع ہے، اس کی میں مختصر تفسیر بیان کرتا ہوں۔ جو پچھلا حکم چل رہا ہے نا، بس یہ آخری رکوع ہے، اور اس میں وہ تحویل قبلہ کے حکم کو کیا کر دیا گیا، کمپلیٹ۔ تو اللہ ایک اور حکمت بیان کر رہے ہیں کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر قوم کی ایک جہت ہوا کرتی ہے جہاں وہ رخ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے دستور رہا ہے کہ یہ یعنی قبلہ متعین کیوں کیا جا رہا ہے۔ غیر مسلم اس پہ اعتراض کر سکتے ہیں، کیا ضرورت ہے ادھر رخ کر کے، بھی جہاں بھی رخ کر کے نماز پڑھ لو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہر قوم کی ایک ہمیشہ سے جہت رہی ہے جہاں وہ رخ کرتے ہیں عبادت میں، تو یہ اللہ کا ہمیشہ سے اصول رہا ہے۔ اس میں حکمت کیا ہے کہ ایک جہت جب ہوتی ہے نا، تو اس سے انسان کی طبیعت میں سکون پیدا ہوتا ہے، خشوع پیدا ہوتا ہے، اسے پتہ ہے یہ جہت مقدس ہے، تو اس طرف رخ کرے گا تو نماز میں دل جمی ہوگی، جماعت کی نماز قائم کرنا آسان۔ اب اگر قبلہ نہ ہوتا، اللہ کہتے جہاں چاہے رخ کر کے نماز پڑھا کرو، تو کوئی کسی مسجد کا رخ ادھر ہوتا، کسی مسجد کا رخ ادھر ہوتا، کسی کا ادھر ہوتا، پھر بیت اللہ کی طرف رخ کرنے میں جو انسان کو ایک سکون ملتا ہے کہ میں اللہ کے گھر کی طرف، کیونکہ دیکھیں اللہ تو نظر آ نہیں رہا، تو جب اللہ نظر نہیں آ رہا تو جو اللہ سے عشق اور محبت کرنے والے لوگ ہیں، جب محبوب نہیں ہوتا تو محبوب کا کوئی گھر تو ہونا جہاں جا کے انسان اپنی محبت کی پیاس بجھا سکے۔ تو یہ اللہ کا ہمیشہ سے دستور رہا ہے کہ عبادت جب بھی اللہ کی ہوگی تو ظاہر ہے اللہ کو تو ہم دیکھ نہیں رہے ہیں، تو اللہ کوئی تو نشانی اپنی زمین پہ رکھے نا، اور کوئی تو ایسی جگہ بتائے کہ یہ میرا گھر ہے، تاکہ اس سے انسان لپٹے تو یہی سمجھے کہ میں اللہ کے گھر سے لپٹ رہا ہوں، اس کے سامنے سجدہ کرے تو یہ سمجھے کہ میں کس کے گھر کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں، اللہ کے گھر۔ تو جس میں محبت ہوتی ہے نا، اس کو کوئی نشانی چاہیے ہوتی ہے یاد کے لیے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی حکمت نے ہمیشہ اس کا تقاضا کیا کہ ہر قوم کے لیے ایک جہت اللہ نے رکھی ہے۔ تو اس بحث میں نہ پڑھو کہ یہ جہت کیوں ہے، ادھر رخ کر کے نماز کیوں، کوئی رخ کیوں ہے، بیت اللہ کی طرف کی رخ کیوں ہے۔ اللہ تو جب ہر جگہ، اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ اینما تقولوا فثم وجہ اللہ، تم جہاں بھی ہوگے اللہ کا ذات وہاں ہے، یعنی اللہ کا چہرہ وہاں ہے، علم اور قدرت کے اعتبار سے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا اس میں حکمت ہے کہ ہر قوم کے لیے اللہ نے ایسا رکھا ہے، اور اس کی حکمت علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ ہر قوم کے لیے ایسا کیوں رکھا گیا ہے، ظاہر ہے کوئی حکمت ہوگی، اور وہ حکمت کیا ہے، انسان کی جو منتشر طبیعت ہے اس میں سکون پیدا کرنا۔ تو منتشر طبیعت جو ہے نا، خیالات منتشر، وہ اس طرف کیا ہو جاتے ہیں، اس میں اطمینان اور سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ لہذا اللہ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو۔ کیا مطلب، اس بحث میں مت پڑھو کہ بیت اللہ کیوں ہے، بیت المقدس کیوں نہیں، اور یہ ہے کیوں، قبلے کی ضرورت کیا تھی،
اس بحث میں چھوڑو، ہمیشہ سے ایسا ہوتا رہا ہے، جو کام ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے اللہ تمہارے کہنے سے چھوڑے گا نہیں وہ. یہ تو یہود و نصارہ کا بھی قبلہ تھا. فاستبقوا الخیرات. اور آپ دیکھ لیں دوسری قوموں نے بھی اپنی اپنی ایک جہتیں متعین کی ہوئی ہیں. ان کے مذہبی اجتماعات کسی مخصوص جگہ پہ ہوتے ہیں جن کو وہ مقدس سمجھتے ہیں. سکھوں کا بھی ہوتا ہے، اور بھی جتنے بھی مذاہب ہیں نا ان کی کوئی نہ کوئی مخصوص جگہ ہے جو ان کو جوڑنے کا کام کرتی ہے. تو یہ لوگوں نے تو خود سے متعین کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا بھی یہ کی عادت رہی ہے کہ ہر قوم کے لیے کوئی جگہ متعین کرتے ہیں، تو تمہارے لیے بھی کر دی. لہذا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو. کیا مطلب؟ اس بحث میں نہ پڑھو، فضول اور لا یعنی بحثوں میں نہ پڑھو، نیکیاں کرنے کی کوشش کرو. اینما تکونو، تم دنیا میں جہاں بھی جاؤ گے اللہ تم سب کو اٹھا کے لے آئے گا. دیکھے گا کون اللہ کے حکم کو فالو کر رہا ہے، کون فالو نہیں کر رہا. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اب اس حکم کو دوبارہ تکرار کیا گیا، نبی کو بھی بتایا گیا اور صحابہ کو بھی، کہ تم نے بیت المقدس یعنی مسجد حرام ہی کی طرف رخ کرنا ہے. اس حکم کو تکرار کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ آگے اس حکم کی ایک اور حکمت بیان کی جا رہی ہے، تو اس لیے بلاغت کا تقاضا یہ تھا اس حکم کو دوبارہ ریپیٹ کیا جائے. فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، تم کہیں بھی دنیا میں نکلو. پہلے حکم تھا کہ تم جہاں بھی ہو، اب ہے کہ سفر بھی اگر کرتے ہو تو سفر میں بھی یہ حکم چینج نہیں ہوتا. تم جہاں بھی دنیا میں نکلو یعنی سفر کرو، کیونکہ سفر میں بعض احکام میں آسانی ہو جاتی ہے نا. تو کسی کو وہم ہو سکتا تھا کہ سفر میں قبلہ کا حکم نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا نہیں، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، تم جہاں بھی جاؤ دنیا میں. تو اے نبی آپ نے بھی اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیرنا ہے، اور اے مسلمانوں تم بھی دنیا میں جہاں ہوگے تم سب نے اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف پھیرنا ہے. اور اس میں ایک حکمت کیا ہے؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کی تمہارے خلاف حجت قائم نہ ہو. کیا مطلب؟ اگر تم نے بیت اللہ کی طرف رخ نہیں کیا نا، تو یہ جو لوگ ہیں نا یہود و نصارہ، یہ ابھی تو باتیں کر رہے ہیں، لیکن کل وہ تورات اور انجیل کی آیتیں تمہارے سامنے پیش کر کے کہیں گے کہ دیکھو تورات اور انجیل میں جو آخری نبی کی علامتیں ہیں وہ یہ علامتیں کہ اس کا قبلہ کعبہ ہوگا، اور تم تو کعبہ کو فالو نہیں کرتے. تو یہ لوگوں کی تمہارے خلاف حجت قائم ہو جائے گی. تو اللہ ابھی سے تمہیں حکم دے رہا ہے کہ بیت اللہ کی طرف سفر میں بھی رخ پھیرو، حضر میں بھی، تاکہ لوگوں کی تمہارے خلاف حجت قائم نہ ہو سکے اور بحث کا دروازہ بند ہو جائے. الا الذین ظلموا منہم، ہاں ان میں جو ظالم ہیں وہ تو بحث کریں گے جیسے کہ کر رہے ہیں. فلا تخشوہم، ان سے مت ڈرو، ان ظالموں سے، واخشونی، مجھ سے ڈرو. ولیتم نعمتی علیکم، اور دوسری حکمت اس میں یہ ہے، میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں جہاں بھی جاؤ کعبہ کی طرف رخ کرو، دوسری حکمت یہ کہ تاکہ میری نعمت تم پر تمام ہو جائے. کیا مطلب؟ اللہ نے ایک نعمت تو تم پر وہ کی جو آگے آ رہی ہے، لیکن ایک نعمت یہ کہ جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہو تو تمہاری اپنی بھی چاہت یہی ہوگی، اور روحانی نعمتیں اور جسمانی نعمتیں تمہیں اسی صورت میں مل سکتی ہیں کہ تمہارا جو اسلام کا مرکز ہے وہ مکہ بن جائے. تو یہ بھی جو اللہ نے اسلام کی نعمت تم پر کی ہے نا، وہ نعمت مکمل جب ہی ہوگی جب قبلہ کس کو بنایا جائے؟ کعبہ کو. تو اللہ چاہتے ہیں یہ بھی ایک حکمت ہے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، کہ میری نعمت تم پر تمام ہو جائے. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور شاید تم ہدایت حاصل کر لو، تم خوش ہو جاؤ اس سے کہ اللہ تو نے ہم پر احسان کیا اور تم مزید سیدھے راستے پر چلو. اور اللہ نے فرمایا یہ نعمت ایسے ہی ہے جیسے خانہ کعبہ کی نعمت ہے نا کہ اب وہ قبلہ بنایا جا رہا ہے، تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے میں نے تم میں ایک رسول بھیجا جو تم پر اب میری آیات تلاوت کر کے سناتا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے. تو جیسے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تمہارے حق میں دعا کی تھی کہ اللہ ایک پیغمبر بھیج، جو 2-3 رکوع پہلے یہ مضمون گزرا ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ ایسا پیغمبر بھیج جو ان پر آیات تلاوت کر اور تزکیہ کرے. تو ابراہیم علیہ السلام یہ بھی چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ کیا بنے؟ وہ مرکز بنے. تو اللہ نے خانہ کعبہ کو مرکز بنا کے بھی نعمت تمام کر دی، اور ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا تھی دوسری دعا کہ ایسا پیغمبر آئے انہی میں سے، انہی کی جنس میں سے یعنی انسانوں میں سے، تو وہ بھی اللہ نے تمہاری دعا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا تمہارے حق میں قبول کی. تو یہ نعمت ایسے ہی ہے جیسے ہم نے تمہارے درمیان رسول بھیج دیے جو اللہ کی آیات تمہیں پڑھ کے سناتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں اور تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں اور وہ باتیں سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے. فاذکرونی، پس تم مجھے یاد کرو، ان کی باتوں میں مت آؤ. اذکرکم، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری مت کرو. یہ اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے تم پر بڑے بڑے انعامات دیے ہیں. وہ کیا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو مرکز بنا دیا اور ایسے پیغمبر کو بھیج دیا جو یہ سب کام تمہارے حق میں کر رہے ہیں. اچھا، یہ تو رکوع مکمل ہو گیا. اب میں چاہتا ہوں کہ یہ رکوع ہر لحاظ سے مکمل ہو جائے. ایپیسوڈ کا وقت اگرچہ پورا ہو چکا ہے، تو اس میں ہمیں اسباق کیا ملتے ہیں
مختصر رکوع ہے تو میں جلدی بتا دیتا ہوں. پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ عبادات میں جو ہے نا خشوع اور توجہ ایک طرف رکھنا یہ مقصود ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں عبادت دل جمی کے ساتھ ہو, اسی وجہ سے اللہ نے ایک رخ متعین کر دیا ہمارے لیے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے بھائی عبادت میں دل جمی مقصود ہے. دوسرا ایک بہت اہم پوائنٹ یہ پتہ چلتا ہے کہ آج آپ نے دیکھا ہوگا لوگ ٹرینوں میں جب سفر کرتے ہیں تو جس کا منہ جدھر ہوتا ہے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. تو نفل نماز میں تو اس کی اجازت ہے کہ سواری کا رخ جدھر کو ہے آپ ادھر ہی رخ کر کے نماز پڑھیں, لیکن فرض نماز میں آپ کو رخ قبلے کی طرف بہر صورت کرنا پڑے گا, چاہے آپ جہاز میں ہوں یا ٹرین میں ہوں, جب تک ممکن ہے آپ کے لیے. ممکن ہی نہ ہو تو ایک الگ بات ہے. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اگر سفر بھی کرنا ہے نا, وہ من حیث خرجت, مکہ سے آپ نکل بھی جائیں گے, مدینہ سے نکل بھی جائیں گے, تو آپ نے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف. تو آیت منصوص ہے, صاف پتہ چل رہا ہے کہ سفر میں قبلے کی طرف رخ کرنے کا حکم اسی طرح ہے جیسے حضر میں. اور آپ دیکھ لو ٹرینوں میں کیا ہو رہا ہوتا ہے. اور اس سے ہمیں بیت اللہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ اللہ نے ہم پر, عالم اسلام پر بہت بڑا احسان کیا کہ مسجد اقصیٰ کی قبلے ہونے کو منسوخ کر دیا. اگر وہ نہ منسوخ ہوتا آج لوگ کہاں جمع ہوتے؟ بیت المقدس میں, رخ ادھر کرتے. تو اس کا نقصان یہ ہوتا کہ زیادہ عقیدت بیت المقدس سے ہوتی اور حج کہاں ہوتا؟ خانہ کعبہ میں. تو اللہ نے ساری فکریں ہماری سمیٹ کے کہاں کر دیں؟ خانہ کعبہ کی طرف, کہ بھائی یہی وہ رخ ہے جس کی طرف تم نماز پڑھو گے, یہی تمہارا حج ہوگا. تو اس سے ہمیں عبادت میں دل جمی نصیب ہوتی ہے. باقی بیت المقدس کی فضیلت اپنی جگہ برقرار ہے, اور حدیث میں آتا ہے کہ بیت المقدس میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر, اور مسجد حرام میں 1,00,000 نمازوں کے برابر. تو فضیلت اپنی جگہ ہے بیت المقدس کی, لیکن بڑی تمام فضیلتیں خانہ کعبہ کو دے دی گئیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.